ڈاکٹر صاحب پہلے امتحانات ملتوی نہ کرنے کا اٹل فیصلہ، پھر اب امتحانات ملتوی کر دیے گئے، حالانکہ کورونا کیسز کی شرح میں تو 14 اپریل کے بعد سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا، پھر یہ سخت فیصلہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جو کورونا کی سچویشن ہے بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. یہ ڈے ٹو ڈے اور ویک ٹو ویک چینج ہوتی ہے. آج سے جو 10 دن پہلے ہم فیصلہ کر رہے تھے وہ آج شاید ہمارے لیے فیصلہ ٹھیک نہ ہو. جو آپ دیکھیں گے جس پیک پہ اب ہیں ہم، اگر آپ پچھلی پیک پہ چلے جائیں پچھلے سال جب ہم جون میں تھے تو یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. سو آئی تھنک کہ جو بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے، آپ کوئی بھی فائنل فیصلہ آپ واقعی میں اس وقت نہیں کر سکتے. اب یہ 15 جون والا بھی جو فیصلہ ہے یہ کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہے. ایز وی گیٹ کلوزر، کیونکہ اس میں ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں، ہر ہفتے میٹنگز ہوتی ہیں، اور چیزیں اگر ہمیں آگے لے کے جانی پڑے تو آگے لے کے جانی پڑے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے بچوں کی زندگی اور ان کے ماں باپ کی اور ان کی فیملیز کی دیکھنی ہے. تو فیصلے تو جب اتنی سویئر سچویشن ہو اور اتنی مشکل سچویشن ہو ساری دنیا پہ، تو آپ کو فیصلے اپنے چینج کرنے پڑتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا علی معین نوازی صاحب، آپ بھی چونکہ طلباء کی اور والدین کے تحفظات کو اٹھاتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی آواز آپ بنے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ کورونا کی غیر یقینی صورتحال ہے اس لیے حتمی فیصلہ کرنے میں کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی تھی، یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، اب وجہ تو جو بھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب پہلے اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ ایگزامز ہوں گے اور ایک سٹانس لیا گیا کہ اس سال کوئی بچہ ایگزام کے باوجود پاس نہیں ہوگا، ایک بڑا انفلیکسیبل سٹانس لیا گیا. میرا خیال ہے سچویشن کی فلوئڈٹی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہے، تو جو ڈیسیجن بھی تھی وہ بھی اسی طرح کی فلوئڈ ہونی چاہیے تھی اور بچوں کو بورڈ رکھنا چاہیے تھا. پہلے بچے شدید سٹریس میں رہے کہ اچھا پیپر ہونے ہیں، کووڈ سچویشن بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے انڈیا سے، جس طرح ہمیں ہمسائے ملک سے پتہ چل رہا ہے، اور دنیا بھر میں بہت سے ممالک ہیں جہاں پر معاملات بگڑ رہے ہیں. تو وہاں پر جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی تو تب بھی بچوں کو یہ میسج جب دیا جا رہا تھا کہ آپ پیپر لیں گے، اور صرف جب پریشر بہت زیادہ بنا تب پیپرز کو ملتوی کیا گیا. تو یہ بچوں کے ساتھ میرے خیال ہے زیادہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بڑے نیگیٹو امپیکٹ تھے. بہت سے بچے مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں جو پیپر 1-2 ہوئے ہیں کہ ہم کووڈ پازیٹیو، ہماری فیملی کووڈ پازیٹیو ہے، ہم ایسمپٹومیٹک ہیں لیکن ہم پھر بھی جا رہے ہیں، بہت پریشر ہے. تو یہ سب چیزیں اوائڈ کی جا سکتی تھیں اگر شروع سے ہی کووڈ کی اس فلوئڈٹی کو ذہن میں رکھا جاتا اور پرائیورٹی یہ بنائی جاتی کہ بچوں کی ویل بینگ کس طرح ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر تو ٹھیک ہے، یہ تو سب مان رہے ہیں کہ کووڈ کیسز انسرٹن ہیں، کوئی ایک فکس حکمت عملی ابھی نہیں بنائی جا سکتی، لیکن امتحانات شروع ہونے کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا کہ امتحانات اب ہم ملتوی کر رہے ہیں، تو جب طلباء پہلے آواز اٹھا رہے تھے تو انہیں کچھ کلیئر گائیڈنس کیوں نہیں دی گئی، کوئی کلیئر راستہ کیوں نہیں دکھایا گیا انہیں؟ دیکھیں، جو ہم نے تیاری کی تھی کیمبرج کے ساتھ اور برٹش کاؤنسل کے ساتھ، وہ ایک پوری تیاری تھی ایس او پیز کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب آپ ایک پلان بناتے ہیں اوبیسلی وہ ضروری نہیں کہ وہ پلان کام کرے. جب ہم نے دیکھا کہ دیکھیں سچویشن از گیٹنگ فرام بیڈ ٹو ورس، تو ہم نے کہا کہ نہیں، اب سوچنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں آج سے جو 10 دن پہلے سچویشن تھی، آج وہ سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے. سو آئی تھنک وٹ وی ڈیڈ ٹوڈے، آج ہم 2 گھنٹے اس پہ بیٹھے رہے. میں کرونا کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس میں بھی ہوں، آج اس میں بھی میٹنگ تھی، این سی او سی کی بھی میٹنگ تھی، سارا دن یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور آپ اس وقت بھی جا کے ٹی وی پہ دیکھیں تو نئے اقدامات جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، نئی ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں، نئے لاک ڈاؤنز آ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کل خبر نہیں تھی، یہ 4 دن پہلے نہیں تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور آج ہمیں وہ چیزیں سب کرنی پڑی. سو یہ ڈے ٹو ڈے سچویشن ہے، ویک ٹو ویک سچویشن ہے. I think everybody is trying to do their best, مگر سچویشن ایسی ہے کہ we have to put up with it. تو ڈاکٹر صاحب، اس سچویشن میں پھر کوئی درمیانی راستہ کیوں نہیں نکالا گیا؟ جس طرح سے ہمارے پاس اسکول اسیس گریڈز کا سسٹم موجود ہے، کوئی ایسا آلٹرنیٹ جس پہ کم از کم انسرٹنٹی کی وجہ سے فیصلے تبدیل نہ کرنے پڑے، اور طلباء کو بھی پتا ہو، ٹیچرز کو بھی پتا ہو، والدین کو بھی پتا ہو کہ سچویشن کچھ بھی ہو، یہ راستہ کم از کم ہے جو اڈاپٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، ہم نے پچھلے سال پریڈکٹڈ گریڈز دیے، پریڈکٹڈ گریڈز، ٹھیک ہے جی. آپ کس طرح پریڈکٹڈ گریڈ کے اوپر پریڈکٹڈ گریڈ دے سکتے ہیں؟ یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے. اس بات جو عام عوام ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ پریڈکٹڈ گریڈ پہلے دیا تھا، اس کے اوپر اب ہم پھر پریڈکٹڈ گریڈ دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی میرٹ تو پیچھے ہونا چاہیے نا جس کے اوپر آپ پریڈکٹڈ گریڈ دیتے ہیں. یو کین ناٹ ڈو اٹ ٹوائس ان اے رو. سو ایگزام سب کو دینا ہی تھا، سو اس لیے ابھی نہیں دینا پڑا، بعد میں دینا پڑے گا. اٹ کین ناٹ بی کہ آپ ان کو 2 دفعہ اکٹھا پریڈکٹڈ گریڈ دیتے ہیں. Doesn't make any sense and it's not possible. So
علی معین، آپ چونکہ خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، ان امتحانات سے آپ بھی گزرے ہیں، تو جو دنیا بھر میں اس وقت رائج پریکٹس ہے اس پینڈیمک میں، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پریڈکٹڈ گریڈ کے اوپر گریڈ نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے ہم ایسے چیز کی طرف نہیں گئے، کیا نہیں دیے جا سکتے تھے اور دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے پریکٹس میں؟ دیکھیں، میں 3 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ پریڈکٹڈ گریڈ بالکل دیے جا سکتے ہیں اور دوبارہ دیے جائیں. یو کے جہاں او لیولز کا اوریجن ہے، جہاں کیمبرج کا ایگزام بورڈ ہوتا ہے، وہاں پر اس سال دوسری دفعہ پریڈکٹڈ گریڈ دیے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہی یو کے جس نے پاکستان کو چند ہفتے پہلے ریڈ لسٹ کر دیا تھا کہ یہاں کووڈ کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ وہاں سے یہاں کووڈ نہ آئے، وہاں کا ایگزام بورڈ پاکستان میں ایگزامز اتنا سیف سمجھ سکتا ہے کہ لے سکے، اس کی بات سمجھ نہیں آتی. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں، پریڈکٹڈ گریڈز کے پیچھے جو سائنس ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیپر نہیں ہو سکتے. یو کے کی اپنی رپورٹ، ان کی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، میں یو کے کا بار بار اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ او لیولز کی بات کر رہے ہیں اینڈ یو کے از دا کنٹری ویئر اٹ کمز فرام. تو یو کے کی اپنی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ایگزامز کرانا شاید امپاسبل نہ ہو، لیکن ایگزامز لینا اس وقت غلط اس لیے ہے کیونکہ بچے ڈسپرپورشنیٹلی افیکٹ ہوئے ہیں. سکولز اتنے ماہ بند رہے ہیں، امیر بچہ تو 50,000 روپے کی لیتا رہا ہے، اس کا تو رزلٹ اچھا آئے گا. جو مڈل کلاس بچہ ہے، جس کا انٹرنیٹ بھی ٹھیک نہیں تھا، جس کی آن لائن ایجوکیشن بھی ٹھیک نہیں تھی، گھر میں پرائیویٹ اسپیس بھی نہیں تھی اس کی پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر پورے سال میں اتنے ماہ ڈسٹرپشنز رہی ہے اور اس کے بعد بھی ہم امتحانات کی طرف جائیں، تو ان سب چیزوں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. کینیڈا میں، یو ایس میں، یو کے میں، حالانکہ یو کے میں اس وقت سچویشن بہت بہتر ہے، ویکسینیشنز بہت ہو گئی ہیں، کیسز کم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایگزامز کی طرف نہیں جا رہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ، دیکھیں یہ انپریسیڈنٹڈ سرکمسٹانسز ہے، دنیا نے کبھی اس طرح فیس ہی نہیں کیا. اچھا علی معین، اس سارے جو انپریسیڈنٹڈ سچویشن کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، پینڈیمک 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، ہم یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو اس سارے کورس آف ٹائم میں حکومت کی جو فیصلہ سازی ہے، جو پالیسی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کنسسٹنٹ رہی ہے یا اس میں مشکلات یا مسائل دیکھیں آپ نے؟ دیکھیں، میں اگر حکومت کی پالیسی پہ بات کروں، میں کہوں گا ہمیں ویکسینیشن زیادہ چاہیے، ہمیں ایس او پیز کی کمپلائنس زیادہ چاہیے. باقیوں پہ میں اتنا کرٹیسائز اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ایک انپریسیڈنٹڈ ویو رہی ہے. ہاں، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اگر کلیئرٹی دی جاتی، اسٹوڈنٹ اسیس گریڈز کی طرف جایا جاتا جس طرح یو کے میں گیا ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے یہ ٹینشن، مینٹل ہیلتھ اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جاتی. ایک بات یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ نیگیٹو لائٹ میں دیکھتے ہیں.